سوال کیا ہے کہ اگر میت کو کروٹ کے بال لٹایا جائے گا تو حدیث میں آتا ہے کہ گناہ گار کی پسلی پسلی کے اندر چلی جائے گی، یہ کیسے ہوگا؟ لگتا ہے سائل نے یہ سمجھ لیا ہے کہ پسلی دائیں پسلی کا بائیں پسلی سے نکل جانا یہ کام میں نے کرنا ہے، اور اس بیچارے کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر پہلو کے بال لیٹے گا مردہ تو پھر پسلی پسلی میں سے کیسے نکلے گی۔ یہ سوچ کر اس نے یہ سوال کیا ہے۔ تو یہ اس اللہ رب العالمین نے کرنا ہے جو کہ قادر مطلق ہے، علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے، اللہ جیسے چاہے گا ویسے کر لے گا۔ اللہ نے کہا ہے نا کہ اس کی پسلی دائیں جانب کی بائیں جانب سے حتی تختلف اضلاعہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی پسلیاں دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں ہو جائیں گی، اور یہ خبر اللہ تعالیٰ نے ہی نبی علیہ السلام کو دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کام کرنا ہے، آپ کو فکر مند اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ پھر دوسری بات یہ بھی سمجھ لیں، اگر بندہ سیدھا چٹ لیٹا ہوا ہو تو پھر اس کو دائیں بائیں جانب سے دبائیں گے تو اس کی پسلیاں دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں نکلیں گی نا۔ تو جو پہلو کے بال لیٹا ہوگا تو اس کو اوپر نیچے سے دباؤ گے وہی کام ہو جائے گا۔ یہ اگر بندہ ذہن پہ زور دے تو کوئی اتنی مشکل بات تو نہیں ہے جس کو انہوں نے مشکل سمجھ لیا ہے۔ یہ سوال کیا ہے کہ مقلدین کی جو تقلید شخصی کی بنیاد ہے وہ حنفیت ہے، اور ان حنفیوں کا ہی مزید فرقوں میں بٹ جانا یہ ان کی گمراہی کی دلیل ہے یا اپنے اصل سے ہٹنے کی بنا پر ہے۔ آ جا کے باتیں تو دونوں ایک ہی بن جاتی ہیں۔ اصل سے ہٹنا گمراہی ہے، گمراہی اصل سے ہٹنا ہے۔ سوال تو نانا بنا کے سوال ہی غلط ہو گیا۔ دوسری بات سمجھ لیں کہ تقلید چاہے شخصی ہو اور چاہے غیر شخصی ہو، تقلید کرنے والا اہل حدیث ہو، تقلید کرنے والا دیوبندی ہو، تقلید کرنے والا بریلوی ہو، تقلید کرنے والا شیعہ ہو یا مالکی شافعی حنبلی زیدی کوئی بھی ہو، جو تقلید کرنے والا ہے وہ اللہ رب العالمین کا باغی ہے، نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کی بہت سی آیات کا عملاً انکار کرنے والا ہے، اور تقلید کرنے والا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، کیونکہ ہم مقلد اس شخص کو سمجھتے ہیں جو بندہ کتاب و سنت کے خلاف کسی کی بات کو مانتا ہے۔ تو کتاب و سنت کے خلاف کسی کی بات ماننے والا اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوائے، اپنے آپ کو دیوبندی کہلوائے، اپنے آپ کو بریلوی کہلوائے یا شیعہ کہلوائے یا کوئی بھی نام اپنا رکھے، اور بات کسی بندے کی مانے کتاب و سنت کے متصادم، کتاب و سنت کے منافی اور الٹ اور خلاف، تو ایسا آدمی ہمیں تو اس کے ایمان کے اوپر ہی شک ہے، ہاں نام اپنا جو بھی رکھ لے۔ اپنی عزت بچانے کے لیے عورت خودکشی کر سکتی ہے یا نہیں، یہ سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خودکشی کرنا حرام ہے، وہ ایسا کام نہیں کر سکتی۔ خودکشی کرنا اس کے لیے حرام ہے، وہ عزت بچانے کی خاطر بھی یہ کام نہیں کر سکتی، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ باقی رہا یہ مسئلہ اس کے ساتھ زیادتی کا یا عزت کے لٹ جانے کا، تو دین اسلام کے مطابق اللہ رب العالمین کے ہاں وہ بری الذمہ ہے، اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی حد نہیں اور کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں بھی ایسا واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک عورت رات کو عشاء کے وقت جا رہی تھی نماز پڑھنے کے لیے،
عشاء کی۔ راستے میں کوئی بندہ ملا، اس نے اکیلی کو دیکھا تو پکڑ کے اس کے ساتھ اس نے زیادتی کر لی، زنا کر لیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ آئی اور اس نے آ کے اپنے مقدمہ دائر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں کہ فلاں شخص نے ایسا کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی پر حد قائم کی اور اس عورت کو کچھ نہیں کہا۔ جو عورت جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جب اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اسی وقت وہ بتائے کہ میرے ساتھ یہ ظلم کیا گیا ہے، میرے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، زنا کیا گیا ہے۔ تو حمل ہو جانے کے بعد، بچہ جنم دے دینے کے بعد پھر کوئی عورت آئے اور کہے کہ جی میرے ساتھ تو زیادتی ہوئی تھی، تو اس کی بات قطعاً معتبر نہیں ہے، کیونکہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ فوراً چیخے گی، فوراً پکارے گی، واویلا کرے گی اور بتائے گی کہ یہ کام کر دیا گیا ہے۔ کیونکہ مسند احمد اور اسی طرح صحیح بخاری کے اندر بھی اور مسلم کے اندر بھی اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حد قائم کی جاتی تھی شادی شدہ مرد اور عورتوں پر، اذا قامت البینۃ او الحبل او الاعتراف، جب دلیل مل جاتی کہ اس نے زنا کیا ہے یا عورت کا حمل واضح ہو جاتا تو یا وہ اعتراف کر لیتی تو اس وقت اس کے اوپر زنا کی حد لگا دی جاتی۔ باقی رہا سوال ولد زنا کا، تو ولد زنا کا اسلام کے اندر یہ حکم ہے کہ اس کو اس کی ماں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، اس کی ماں کے طرف اس کی نسبت کی جائے گی، اور اسی طرح وہ اپنی والدہ کی طرف سے ہی وراثت کا حقدار بنے گا۔ صحیح بخاری کتاب اللعان کے اندر حدیث نمبر 1494 میں یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کیس پیش ہوا، مقدمہ، خامد نے اپنی بیوی پر الزام لگا دیا بدکاری کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان لعان کروایا اور پھر ان دونوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی گئی۔ وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأُمِّهِ، اور جو بچہ تھا وہ ماں کے ساتھ لگا دیا گیا، یعنی کہ ماں کے سپرد کر دیا گیا۔ یہ اس صورت میں جب لعان ہو جائے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ لعان نہ ہو، ایک عورت کے ساتھ مثلا زنا کر لیا گیا یا اس نے زنا کروا لیا، اولاد پیدا ہو گئی، بچہ پیدا ہو گیا، اگر تو عورت شادی شدہ ہے تو پھر وہ بچہ اسی مرد کا ہوگا جس مرد کی وہ بیوی ہے۔ سنن ابی داود کتاب الطلاق باب الولد للفراش حدیث نمبر 2274 میں عمر ابن شعیب اپنے باپ سے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی کھڑا ہوا کہنے لگا کہ ان فلانا ابنی، فلاں بندہ تو میرا بیٹا ہے، آہرت بأمہ فی الجاہلیہ، میں نے جاہلیت میں اس کی ماں کے ساتھ میں نے زنا کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا لا دعوت فی الاسلام، اسلام میں اس قسم کا کوئی دعویٰ نہیں، ذہب امر الجاہلیہ، جاہلیت کا معاملہ ختم ہو چکا۔ اصول کیا ہے؟ فرمایا الولد للفراش وللعاہر الحجر، بچہ اسی کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا ہے، اور جو زانی ہے اس کے لیے پتھر ہیں، یعنی اس کو سنگسار کیا جائے گا، رجم کیا جائے گا، اور بچہ اسی شخص کے ساتھ لگایا جائے گا جس کی وہ عورت بیوی ہے۔ اور تیسری صورت ہے کہ عورت غیر شادی شدہ ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی یا اس نے زنا کروا لیا،
حد اس کے اوپر لگے گی، کوڑے لگائے جائیں گے، اور کوڑے لگانے کے بعد جلا وطن کرنے کے بعد بچہ جب وہ جنم دے گی تو وہ بچہ اسی ماں کا ہوگا، اسی ماں کی وہ وراثت پائے گا اور اسی ماں کی طرف ہی اس کی نسبت کی جائے گی، اور جو زانی ہے اس زانی کو اس کا باپ نہیں قرار دیا جائے گا۔ یہ ولد زنا کے دین اسلام کے اندر احکامات ہیں۔ اور پھر جب ولد زنا کی والدہ پر یا اس زانی پر حد لگ چکی، مثلا دونوں غیر شادی شدہ تھے، لڑکا بھی لڑکی بھی، زنا کیا، بچہ پیدا ہو گیا، اب دونوں کو کوڑے لگے اور 1 سال تک کے لیے جلا وطن کر دیا گیا، تو اس کے بعد وہ عورت توبہ طائب ہو گئی، مرد بھی توبہ طائب ہو گیا۔ اب دین اسلام اجازت نہیں دیتا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو زنا کا طعنہ مارا جائے یا اس بچے کو ولد زنا یا حرامی کہا جائے۔ دین اسلام اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد، توبہ طائب ہونے کے بعد کوئی آدمی دوسرے کو فسق والا نام دے، بڑی بری بات ہے۔ فمن لم یتب، جو بندہ توبہ نہیں کرتا ان حرکتوں سے، فاولئک هم الظالمون، یہی لوگ ظالم ہیں۔ تو ان کو ایسی حرکتوں سے باز آنا چاہیے، ایسا ظلم اپنے آپ پر نہیں کرنا چاہیے۔ طاہر القادری کا اپنے آپ کو سجدہ کروانا اور دلیل یہ پکڑنا کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا تھا، ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا تھا، یا فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، تعظیمی سجدہ جائز ہے، بالکل بے بنیاد اور غلط ہے، کیونکہ یہ سابقہ شریعتیں تھیں، ان میں ایسا کام ہوا کرتا تھا، جبکہ دین اسلام میں یہ کام منسوخ ہو چکا ہے۔ جامع ترمذی کتاب الرضاع باب ما جاء فی حق الزوج علی المرأة، حدیث نمبر 1159، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کنت آمرا احدا ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، اگر میں کسی ایک کو یہ حکم دینے والا ہوتا کہ وہ کسی دوسرے کو سجدہ کرے تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ تو فرمایا کہ اگر میں حکم دیتا کہ کوئی انسان غیر اللہ کو سجدہ کرے تو بیوی کو حکم دیتا کہ خامد کو سجدہ کرے، تو اس کو حکم نہیں دیا تو کسی اور کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت کہاں سے ہو سکتی ہے؟ یہی حدیث سنن نبی داؤد کتاب النکاح بابن فی حق زوج المرأة، حدیث نمبر 2140، اور اسی طرح سنن ابن ماجہ کتاب النکاح باب حق زوج المرأة، حدیث نمبر 1853 کے اندر، اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر بھی آئی ہے، جو اس بات پر شاہد عدل ہے، واضح گواہی دے رہی ہے کہ دین اسلام میں تعظیمی سجدہ جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کا حکم نہیں دیا، اس کو جائز قرار نہیں دیا ہے۔ تو وہ اپنے آپ کو سجدے کرواتا رہے، ڈھول ڈھماکے بجاتا رہے، جو بھی کرتا رہے، وہ ایک شیطان ہے جو انسان کی شکل کے اندر موجود ہے، اور یہ استدراج کی قبیل میں سے ہے کہ بڑے عجیب و غریب قسم کے کام یہ لوگ کرتے ہیں، اور لوگ ان کے پاس جا کے اور دیکھ کر پاگل ہو جاتے ہیں۔ تو ان سے اجتناب کرنا چاہیے، دور رہنا چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین کی دھرتی پہ، اللہ رب العالمین کی سرزمین پہ انسانوں میں سے شیاطین ہیں، پناہ مانگنی چاہیے من الجنتی والناس۔ اللہ تعالی ہمیں ان انسانی شیطانوں اور جنی شیطانوں، ہر قسم کے شیطانوں کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ قدموں کو چھونا یا بوسہ لینا، ان دونوں میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی کتاب و سنت میں کوئی اجازت موجود نہیں ہے۔ عموماً اس بارے میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لیا یا قدموں میں گر گئے، تو وہ روایت پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی، ضعیف ہے،
انتہائی پرلے درجے کی۔ تو لہذا ایسا کوئی بھی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ انتہائی خضوع، جھکنا، یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کے لیے شایان شان نہیں کہ اس کے لیے انسان اتنی عاجزی اور انکساری دکھائے۔ پہلا سوال کہ تقلید کیا ہوتی ہے، اس کا جواب میں پہلے بھی دے چکا ہوں کہ کتاب و سنت کے خلاف منافی کسی کی بات کو ماننا تقلید ہے۔ دوسری یہ بات کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ صحابہ کرام کی تقلید کیا کرتے تھے، بالکل غلط ہے۔ کوئی بھی سمجھدار پڑھا لکھا حنفی یہ بات نہیں کہے گا، کیونکہ جو مقلد ہوتا ہے وہ مجتہد نہیں ہوتا، اور جو مجتہد ہوتا ہے وہ مقلد نہیں ہوتا۔ مقلد کی تقلید نہیں کی جاتی، تقلید مجتہد کی جاتی ہے۔ اپنی ہی کتابیں پڑھ لیں، یہ احناف لکھا ہوا ہے کہ مقلد مفتی بھی نہیں ہوتا۔ مجتہد ہونا تو بڑا دور کا کام ہے، کیونکہ مفتی جو ہوتا ہے وہ مجتہد ہوتا ہے، مقلد عالم بھی نہیں ہوتا۔ لا یکون المقلد عالما لکھا ہوا ہے ان کی کتابوں میں۔ مستصفیٰ فی علم الاصول پڑھ لو، شاہ ولی اللہ کو ہی پڑھ لو، عقد الجید میں بڑی بہترین بحث کی ہے انہوں نے تقلید کے حوالے سے۔ تو مقلد نہ مجتہد ہو سکتا ہے، نہ مفتی ہو سکتا ہے، نہ ہی عالم ہو سکتا ہے۔ مقلد ہوتا ہے ان پڑھ، جاہل، جانوروں والی جس کی حالت ہو، نہ آگے کا پتہ ہو نہ پیچھے کا پتہ ہو، وہ مقلد ہو سکتا ہے۔ لکھا ہوا ہے ان کی اپنی کتابوں میں، ہم نہیں کچھ کہتے۔ انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا کچھ، اپنی کتابوں میں پڑھ لیں، دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا کہ تقلید کسے کہتے ہیں۔ مستصفیٰ فی علم الاصول اسے پڑھ لیں، پھر اسی طرح عقد الجید شاہ ولی اللہ کی، اس میں تقلید کی بحث نکالیں، وہ پڑھ لیں۔ بڑے واضح ترین الفاظ ہیں جو کہ اس تقلید کے بارے میں موجود ہیں، اور بڑے شاندار انداز میں اس کی وضاحت اور اس پر بحث کی گئی ہے کہ تقلید ہوتی کیا ہے اور کہا کس کو جاتا ہے، اور مقلد کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال کیا ہے رکوع سے بعد ہاتھ باندھنے کی دلیل کیا ہے؟ رکوع سے بعد ہاتھ باندھنے کی کوئی دلیل معرض وجود میں نہیں ہے، کتاب و سنت کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ لوگ استدلال کرتے ہیں اس حدیث سے کہ جس میں یہ آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھتے تو سیدھے کھڑے ہو جاتے حتیٰ کہ آپ کی ہڈیاں واپس اپنی جگہ پر آ جاتی۔ تو اس حدیث سے استدلال کرنا بالکل غلط ہے، کیونکہ ہڈیوں کے واپس آنے کی کیا جگہ ہے، اس کے بارے میں یا تو رفع الیدین کرنے سے پہلے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد والی حالت جب ہاتھ نیچے ہوتے ہیں، یا وہ حالت جو رکوع سے پہلے تھی، ان دو حالتوں میں سے کوئی ایک حالت متعین کرنی ہوگی۔ تو اصول یہ ہے کہ قریبی جو حالت ہوتی ہے، قریبی مرجع ضمیر کا ہوا کرتا ہے۔ دوسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی نماز میں کھڑے ہوتے تو دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کے سینے پہ باندھتے۔ تو اس حدیث میں چونکہ عموم ہے، تو عموم کی وجہ سے یہ رکوع کے بعد کو بھی شامل ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس عموم کی تخصیص صحیح بخاری کی حدیث سے ہو چکی ہے،
صحیح بخاری کتاب الآذان باب الطمأنینۃ حین یرفع رأسہ من الرکوع حدیث نمبر 802 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت نماز کی بیان کرتے ہیں مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ. تو کہتے ہیں ثم رفع رأسہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھاتے رکوع سے، فن صبا حنیاتن، تو کچھ دیر کے لیے بالکل ڈھیلے ڈھالے جسم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے. تو جب جسم کو ڈھیلا چھوڑا جائے گا، انسباب کیا جائے گا، تو ہاتھ کسی صورت بندھ سکتے ہی نہیں، ہاتھ نہیں بندھ سکتے جب بندہ انسباب کرے گا. تو اس حدیث میں وضاحت آ گئی ہے کہ رکوع کے بعد انسباب ہے، تو اس عموم سے رکوع کے بعد والا قیام مستثنا ہو گیا، اس کی خاص علیحدہ دلیل آ گئی. تو لہذا رکوع سے بعد اٹھ کر ہاتھ باندھنا درست نہیں، غلط ہے.